رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین یا رب۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ مریم پارہ 16 آیا نمبر 36 سے۔ کل کی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور ان کا اصل مقام بتایا تھا، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں ان کی تردید کی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا انٹرو کروا رہے تھے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ مزید فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کے زخم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کی اذن سے وہ صحیح ہو جاتا، کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کی اذن سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ چاہے یہ معجزات جن کو دیے گئے وہ بہت سے لوگ تھے انبیاء میں، لیکن رب صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کی آنکھوں کو اگر واپس لاتے تھے تو وہ اللہ کی اذن سے لاتے تھے، صحیح، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ اب وہ یہ کر رہے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک رب بن جائے، معاذ اللہ، رب ایک ہی ہے۔ رب نے معجزات لوگوں کو جو دیے ہیں وہ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں اس کی معبودیت میں شریک ہو جائے گا۔ لہٰذا تمہارا میرا رب صرف ایک ہی ہے، واحد فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اگر عیسیٰ کسی کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا رہا ہے تو اللہ کی اذن سے، تو اصل میں عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، شکریہ اور بھرائی اللہ کی ہونی چاہیے، عیسیٰ کی نہیں، یا ہی کسی اور انسان کی، نہ ہی کسی اور نبی کی، ٹھیک ہے؟ اسی کی عبادت کرو، اور تم سب اگر اس کی عبادت کرو گے تو ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی ہے وہ رستہ جس پر تمہیں چلنا ہے۔ صراط مستقیم اللہ کا رستہ۔ اگر اس میں سے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کتنے فضائل بیان کرنے کے بعد اس آیت کا صاف صاف ایک ہی مطلب ہے، یعنی دنیا کے اندر تمہیں کسی کی کتنی بھی زیادہ کرامات نظر آ جائیں، کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، جو بھی ہے، اگر تم اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف مائل ہوگے تو یہ صراط مستقیم سے ہٹ جانا ہے۔ سیدھا رستہ یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی بھی چیز سے نواز دیا ہے، کسی کے پاس کتنی بڑی اتھارٹی بھی ہے، تم اللہ کو سارا کچھ مانو۔ اب یہ ہمارا اصل امتحان ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ یہاں پر کیا کہہ دیا؟ احزاب، گروہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کے بارے میں اختلاف کیا۔ اب یہ گروہ کون سے تھے؟ یہاں احزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائی بھی ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلافات کیا۔ یہود نے کہا کہ معاذ اللہ وہ جادوگر اور ولد الزنا ہیں، یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی تھے انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ یا ڈائریکٹ کہہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ ہی ہے جو عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھی یہ اختلافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل بات یہ ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، اور تیسرا گروہوں نے اختلاف کر دیا۔ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر ہے اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو اتحاد پر اکٹھا کرنے کی بجائے اگر اختلاف کا اصول اور اختلاف کی حد بتا دی جائے تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ آج بھی مسلمانوں میں ہر بندے کی ایک سوچ نہیں ہو سکتی، ہر بندے کا نظریہ مختلف ہے، مقصد مختلف ہے، اور وہیں سے الگ ٹیم وجود میں آ جاتی ہے۔
بس ان کو اتحاد کا، اختلاف کا طریقہ سمجھا دینا چاہیے. اب بالفرض وہ اللہ کے بیٹے تھے، کون تھے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ میرا کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، تو بس ہمیں اس چیز کے بارے میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ حد ہے. جو چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں ان کے بارے میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے. متشابہات کے بارے میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو اگر یہ حد سکھا دی جائے دنیا بڑی خوبصورت ہو جائے. اور دوسرا، اگر ان کو اختلافات کا طریقہ سکھا دیا جائے، مینرز سکھا دیے جائیں کہ بھائی اگر تمہارا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو ضروری نہیں تم اس کا سر پھاڑو، اچھے طریقے سے بات کرو. اور جس چیز میں اختلاف کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تمہیں اس سے کیا لنک. اگر یہ طریقہ مسلمان سیکھ جائیں تو بلے بلے ہو جائے. بہرحال مسلمانوں نے بھی جیسے عیسائیوں کے اندر اختلاف تھا، ہر گروہ کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور یہ نارمل چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس کافروں کے لیے ویل ہے ایسا اختلاف کہ جس میں آپ رب کا انکار کر رہے ہیں یا کسی اور کو رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں یا پھر آپ رب کی جگہ کسی اور کو دے رہے ہیں. وہ ساری چیزیں، یہ ایسا قسم کا سارا اختلاف کفر میں آتا ہے اور ایسے کافروں کے لیے ویل ہے. ویل کیا چیز ہے؟ بہت بڑی بلا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی انسان اس کو دیکھنے کی، برداشت کرنے کی، اس کے اندر ایک سیکنڈ تک رہنے کے بھی اوقات نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا. صحیح؟ ویل جہنم کی سب سے گہری وادی ہے اور سیاہ آگ سے بڑی ہوئی، یعنی بہت گہرا حصہ ہے ویل جو ہے نا. اور یہ ان لوگوں کی سزا ہے، ہلاکت ہے، ان کے لیے افسوس ہے جو ایسی چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں جہاں اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان آ کے اختلاف شروع کر دے کہ بھائی اگر کوئی انسان قبر کے اندر ہے تو میں جا کے اس سے مانگ سکتا ہوں، چاہے وہ اس کو کسی مسلک سے جو ہے نا منسلک کر دے. پھنس تو گیا وہ. کیوں؟ اس نے اللہ کے بارے میں اللہ کے برابر کسی کو قرار دینے کی کوشش کی اور اس بات کے بارے میں وہ اختلاف کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے ہر شخص کے لیے ویل ہے. کہا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے، بہت پھسلن ہے اس پہ. ایک آدمی اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا، کتنا اوپر چڑھ جائے گا، پھر نیچے آ جائے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے آ جائے گا. دنیا میں تکلیف ہو، انسان موبائل یوز کر لیتا ہے، کسی دوست سے بات کر لیتا ہے، کہیں باہر آؤٹنگ پہ نکل جاتا ہے. جہنم میں ایسی کوئی جگہ نہیں، نہ وہاں پہ موبائل اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کہ جو اس درد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کو پیچھے ہٹا سکے. نہ ہی وہاں نیند ہے. امیجن کریں آپ کا سر پھٹ رہا ہے اور آپ سونا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی. لوگ ایسے نہیں دنیا میں رہ کر بھی کئی گولیاں کھانے لگ جاتے پھر نیند کی. اس لیے اس جہنم سے بچیں. کم از کم ایسی چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں، اختلاف نہ کریں جس میں اللہ کی تردید ہو رہی ہو یا اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرایا جا رہا ہو. اگر اللہ کے سامنے کوئی اللہ کے برابر کسی کو کر رہا ہے تو وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس چیز میں اختلاف ہی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پھر ہم اس چیز میں کیوں اختلاف کریں؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کسی کو کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا غلط ہے اور وہ آ کر کہہ دے کہ اچھا آپ اہل حدیث ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. کیا توحید صرف وہابیوں کے لیے؟ کیوں آپ ایک بیسک جو دین کا رکن ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس کو ایک خاص فرقے سے منسلک کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے عقیدت ہونی چاہیے انسانوں سے، لیکن اتنی بھی کیا کہ آپ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں کہ بس بھائی اب جو کچھ مجھے دینا ہے وہ تم ہی نہیں دینا ہے. ھذا حرام، یہ حرام ہے، قطعاً جائز نہیں. کوئی بھی انسان آپ سے اس بارے میں بحث کرے تو آپ کبھی اس کی دلیل نہ دیں. کیوں؟ بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، اور اس بارے میں بحث بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اصلاحی نقطۂ نظر سے ہو تو پھر بات ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے ویل
جو میں نے کہا کہ اچھا جہنم کے وادی کا نام ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے. ایک بڑا سخت دن آئے گا کہ جس دن ہر انسان کو حاضری دینی ہے. ابھی میرا خیال ہے دھوپ نظر آ رہی ہے، ذرا آپ جائیں ننگے پاؤں ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں فرش پہ، 5 منٹ آپ کھڑے رہیں اور آپ بیہوش نہ ہو تو آ کے مجھے کہیں، یا آپ کی عقل جو ہے نا وہ زائل نہ ہونے لگے. دیکھیں ذرا دماغ کس طرح گھومتا ہے. انسان نہیں کھڑا ہو سکتا. کہاں یہ کہ اس دن اتنی مشکل میں سورج بالکل قریب ہوگا، اس دن کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. صحیح. اور اس میں سب سے اوپر کون سی چیز ہونی چاہیے؟ ایسی کسی چیز میں آپ کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جہاں اللہ کی تردید ہو رہی ہو. صحیح. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تعجب کا صیغہ ہے، یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے، لیکن آخرت میں یہ کیا ہی سننے اور کیا ہی دیکھنے والے ہیں. لیکن یہ سننا وہاں کام نہیں آئے گا. دنیا میں ایک انسان نے کہا نہیں بھائی یہ کام کرنا ٹھیک ہے، یا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھا، یا ایون کہ جو لوگ یہ میری کرسمس مناتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کسی بھی قسم کے بارے میں. اس دن جب پوچھ گچھ کی جائے گی تو انسان کے 14 طبق روشن ہوئے ہوں گے. ہر چیز سن رہے، ہر چیز سمجھ رہے، اچھا یہ چیز اس وجہ سے تھی، اچھا یہ چیز اس وجہ سے تھی. اس دن سارا سمجھ آ جائے گا. آنکھوں سے دیکھ لے گا انسان، اپنے کانوں سے سن لے گا، لیکن اس دن کا سننا، سمجھنا، دیکھنا بالکل بیکار ہے. اس دن کا دیکھنا سننا کسی کام نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعجب کا صیغہ یوز کیا کہ دیکھو کتنا اچھا سن رہے ہیں، خوب سن رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، بڑے چوکنے ہو کے کھڑے ہیں، لیکن اس دن کا کرنا کسی کام نہیں آئے گا. اگر آج آپ کے کان اللہ کا حکم سن کر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، دھیان نہیں دیتے، اگر آج آپ کی آنکھیں حق کو دیکھ کر اگنور کرتی ہیں اور بس جانے دیتی ہیں، تو پھر اس دن آپ ایسا دیکھیں گے اور ایسا سنیں گے کہ کبھی ایسا دیکھا اور کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا. اور اس میں ضروری نہیں کہ یہ پیچھے والی بات آ جائے، ہر چیز کو لے آئیے. جو پردہ نہیں کرتا ہوگا، جس کو مشکل لگتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، کوئی بھی ہو، ایون کہ آپ کے گھر میں رہنے والی آپ کی بہن ہو، آپ کا بھائی ہو، صحیح کوئی بھی ہو سکتا ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس میں لایا کریں. کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز جس کے حق میں ہم زیادتی کر جاتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ ظالم کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا نا، ظالم وہی ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے یا اللہ کے کسی حق میں سے کمی کرتا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر. ایسی آیت کہ انسان حیران رہ جائے. تو انہیں اس دن رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے. ان کو کس دن کا ڈر سنا دو؟ ان کو بتاؤ اس دن سے ڈرو جس کو یوم الحسرہ کہا گیا. حسرت کا دن، آرزو کرنے کا دن، تمنا کا دن. ایون کہ انبیاء بھی اس دن رشک کریں گے. انبیاء کے بارے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ بالفرض کاش میں یہ اور کام کر لیتی تو مجھے 1 درجہ اوپر مل جاتا. حسرت انسان کے دل میں رہ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ انسان ظاہری بات ہے اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اب بالفرض جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یا جس کا کوئی 5واں اور 10واں درجہ ہوگا، وہ جب اوپر والوں کو دیکھے گا کہ اچھا یہ لوگ اس لیے اوپر گئے کیونکہ یہ لوگ نوافل میں بھی کام کرتے تھے، اچھا یہ بھی کام کرتے تھے اس وجہ سے، اور جب کہے گا اچھا میں نے بس کہا تھا چلو فرض بھرو اور جان چھڑاؤ، کاش میں بھی سنتے پڑھ لیتی، کاش وہ جو ظہر کی 2 سنتیں تھیں میں وہ بھی پڑھ لیتی، اچھا کاش میں اشراق بھی پڑھ لیتی، کاش میں صدقہ وغیرہ بھی کرتی، کاش میں بھی قرآن سیکھ لیتی، کاش میں بھی قرآن پڑھتی. امیجن کیجئے آپ کے سامنے آپ کا کوئی اپنا بندہ آپ کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کو قرآن آتا تھا اچھے انداز میں،
وہ پڑھتا پڑھتا اتنی اوپر چلا گیا اور آپ کو آتے ہی نہیں. آپ نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ نے کہا بس 5 نمازیں پڑھو تو کام ختم ہو جائے گا. اور وہ آپ کے سامنے جب اتنی اوپر چلا گیا کہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، ایسے لگ رہا جیسے کوئی آسمان پہ ہم ابھی تارا دیکھتے ہیں. پھر انسان کہے گا کاش میں بھی پڑھ لیتا، کاش میں بھی یہ کام کر لیتا. اس کاش سے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے، آج کریں نا کام. کل کو حسرت کرنے کا کیا فائدہ. اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کے تو پوچھیں مت، ان کا کیا حال ہوگا. کاش میں نماز نہ چھوڑتی، کاش میں یہ کام نہ کرتی، کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتی، آج میں بچ جاتی. اچھا یہ سزا مجھے اس گناہ کی ملی ہے. انسان کو اس گناہ سے بھی جس کے ساتھ کیا تھا ہر چیز سے نفرت ہو جائے گی، بیزاری ہو جائے گی. تو آج ہے موقع سدھرنے کے لیے. کل کو خالی حسرتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ میں سے جس کسی نے اپنے سامنے کسی چیز کو، کسی جیت کو، کسی انسان کو، کسی اپنے کو بالکل 2 سیکنڈ کے فاصلے پہ 2 سیکنڈ کی دوری پہ کھویا نا، وہ حسرت کا معنی اچھے سے جان سکتے ہیں. بالفرض بچہ تھا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی، کاش میں اس کو دیتی نا، اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اس کو پتہ نہیں چلا. یہ ہوتی ہے حسرت. کاش میں اس وقت اس کو روک لیتی، میں اس کو نہ بتاتی. اچھا بچہ ضد کر رہا تھا باہر جانا، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے یہ سب، لیکن ایک انسان کے دل میں وہ رہ جاتی ہے. ظاہری بات ہے انسان ہے. اچھا کاش میں اس کو نہ ہی جانے دیتی. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن ایک طرح سے حسرت کا لفظ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ امیجن کریں کہ حسرت پھر ہوتی کیا. ٹھیک ہے. جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، یعنی حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، ختم خلاص، ہر چیز وائنڈ اپ کر دی جائے گی، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو قضی الامر کی بات ہے نا، یعنی اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. جنتیوں اور دوزیوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. ظاہری بات اس کا سامنا کر چکے ہوں گے. پھر کہ ان کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، اب موت نہیں. یہ سن کر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور دوزیوں سے کہا جائے گا اے جہنم والو تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب کوئی موت نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم آمین. امیجن کیجئے یہ 2 اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہیں، کیا کنڈیشن ہوگی انسان کی. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اپنے عملوں کو دیکھ کر اپنا جائزہ نکال لیجئے کہ آپ کو جب پکارا جائے گا تو آپ کس میں ہوں گے، اہل الجنہ یا اہل الغیر جنہ. خود حساب لگائیں. صحیح، ہر انسان خود کو خود جانچے. جو لگتا ہے شاید جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ اس لیے وہ موت کو ذبح کروا دیں گے. شاید اگر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کوئی دوبارہ مر سکتا تو مر جاتا، خوشی سے یا پتہ نہیں حیرانگی سے شاید. اور جہنم والے بھی اسی طرح اس عذاب کو نہ سہ پاتے، اور جہنم والے بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام ہی تمام کر دیا. بس جس کو اذیت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، بس اب کچھ نہیں اور ہو سکتا. ہمیشہ کے لیے اسی چیز میں رہو جس میں تم آ چکے ہو. اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. یعنی وہ وقت آ جائے گا انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اچانک سے فکس ہے وہ وقت. انسان ڈھیلا ڈالا ہو سکتا ہے، وہ وقت ڈھیلا نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اتنے سال گزرے، اگر آپ نے اس میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا تو کیا سال رک گئے؟ قطعاً نہیں. انہوں نے موقع دیا کہ چلو اس کا 1 سال گزر گیا، لیکن اس نے 1 سال کے اندر پورا قرآن نہیں پڑھا تو میں رک جاؤں. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوتا تاکہ یہ قرآن مکمل کرے، پھر میں اس کا دوسرا سال پورا کرواؤں، 20واں سال پورا کرواؤں، 25واں سال پورا کرواؤں. انتظار نہیں کرتا وقت. صحیح. لہٰذا انسان غفلت کے اندر ہے. دن نہیں کہتا کہ اچھا میں تھم جاتا ہوں کیونکہ اس لڑکی نے نماز نہیں پڑھی لہٰذا یہ نمازیں پڑھ لے. وقت تو جا رہا ہے، ہم رکے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں وقت سے زیادہ بھاگنا چاہیے،
زیادہ تیز بھاگنا چاہیے تاکہ ہم وقت کے ساتھ اس سے پہلے بلکہ اپنے سارے کام مکمل کر لیں. صحیح، اور ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہی حال ہے آج لوگوں کا، غفلت اور بے ایمانی. ناپاس ایمان ہے اور غفلت میں بھی ہے. میں حیران ہوں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے غلط کام کیا، اس غلط کام کے بعد آپ کے چہرے پہ جو اطمینان ہے بہت ڈراؤنی چیز ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی سستی کے مارے، اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ جو ایک سکون سا، اطمینان سا اور خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ قابل غور ہے. بے ایمانی اور اس کے بعد غفلت سب سے بڑی تباہی ہے. یہ میرا کل پیپر ہے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی اور اوپر سے مجھے کوئی فکر بھی نہیں، میں غافل بھی ہوں. دو چیزیں ایٹ اے ٹائم آ جائیں تو زیادہ نقصان دیتی ہیں. میں سارے کام ریاکاری کے لیے کر رہی ہوں، مقابلے بازی کر رہی ہوں، دوسروں سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے باوجود میں اطمینان میں ہوں. میں نے ابھی تک کوشش نہیں کی کہ میں اپنے اندر سے ریا کو نکالوں. میں مقابلے بازی کا پیچھے کروں، بیچ جو ہے میں اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کروں. حیرانگی ہے میں نے ابھی تک زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، مجھے تجوید نہیں آتی، مجھے قرآن کے الفاظ کی سمجھ نہیں ہے اور میں اطمینان سے بیٹھی ہوں. غفلت نہیں ہوں. میرے بچے بگڑ رہے ہیں اور میں اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوں. میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو غافل ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے. جگاؤ بھائی اپنے آپ کو، اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. سدھارو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اذ قضی الامر ہو جائے اور پھر تمہیں حسرت کرنی پڑے. دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے انسان کے اندر بے ایمانی آتی ہے، اس کے بعد غفلت، اس کے بعد اس کا وقت جو اس کا مقرر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر حسرت آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے حسرت، پھر اس کا وقت اور پھر اس چیز کو ذکر کیا. حسرت کا پہلے کر دیا. حسرت یہ انجام بنے گی اگر تم بے ایمانی اور غفلت میں زندگی گزارو گے. آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ اگر آج آپ نے ساری نمازیں نہیں پڑھی، اس کے باوجود آپ ریلیکس ہیں، او بھیا کیسے ریلیکس ہیں؟ صحیح؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر. قدر نہیں. اپنے آپ کو ایسی ریلیکسیشن نہ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. جگائیں خود کو، کیا کیا کام اللہ کے لیے ابھی تک نہیں کیے، کہاں پہ اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، کون کون سے کام جو ہیں وہ میرے ادھورے پڑے ہیں. صحیح؟ اور کون کون سے کام میں یہ کہہ کے ٹال دیتی ہوں اچھا کل کروں گی، اچھا کل کروں گی، اچھا کل کروں گی. کرنا ہے تو ابھی کرو. صحیح؟ کرنا ہے تو ابھی کرو، کیونکہ بعد میں وقت ہو یا نہ ہو کسی کو اندازہ نہیں. جب میں کہیں سفر کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں کس طرح سے اپنے بال کھول کے اور عجیب ڈریسنگ کر کے باہر آ رہی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کسی کی پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، اس کے رازوں میں سے راز ہے، اس نے کس کو بخشنا اور کس کو پکڑنا ہے. لیکن بہرحال بال کھلے ہیں اور آپ حالات دیکھیں، استغفر اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کچھ ہی دنوں میں کتنے زیادہ زلزلے آئے اور کتنی زیادہ تباہی ہوئی، اور ہم پھر بھی باہر بے پردگی کے ساتھ نکل رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، غلط کام کر رہے ہیں، اور ہمارے چہرے پہ اتنی اسمائل، اطمینان، خوشی، ریلیکسیشن، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بھائی ایک طرف تو غلط کام اور دوسری طرف اتنی خوشی کس بات کی؟ یہ ڈر نہیں ہے اللہ کا. جب آپ زمین پہ چلتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو کیا ڈر نہیں لگتا کہ یہ زمین اپنے اندر نہ سمو لے؟ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے غفلت سے جاگیں گے تو ایمان حاصل ہوگا، اور ایمان حاصل ہوگا تو ہی جنت ملے گی، ورنہ سب ہاتھ سے چلا گیا.
انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ آج تو انسان بڑا سمجھتا بیٹھا ہے میں یہ کر دوں گا، فلاں کو میں نقصان دے دوں گا۔ میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، الرٹ کرتی ہوں، آئندہ کے بعد اگر ایسا کیا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہارا فلاں چیز بگاڑ دوں گی، تمہاری فلاں چیز بگاڑ دوں گی۔ تو اس دن کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ آ کر یہ بھی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو میرا دنیا میں محل تھا مجھے وہی دے دیں، یا میری دنیا میں گاڑی تھی، میرے پاس یہ کچھ تھا مجھے دے دیں۔ صحیح انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن زمین کے وارث بھی ہم ہوں گے اور زمین والوں کے وارث بھی ہم ہی ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ میں آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ کہیں نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ کچھ اور ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور ہم ہیں۔ اور اللہ تعالی حساب کے لیے سب کو الینا یرجعون اپنی طرف اکٹھا کریں گے، حساب لیں گے۔ زمین پہ رہ کر زمین والوں نے کیا کیا اس کی انفارمیشن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے۔ صحیح؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس دن کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کیا ہم غفلت میں ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ کیا ہم نے اپنا سارا حساب کتاب دینے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، یا ابھی تک ہم غفلت میں ہیں؟ اچھا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد تقریباً جب سے ہم نے سورہ مریم سٹارٹ کی ہے نا، تو ہمیں توحید کے بارے میں زیادہ بتایا جا رہا ہے بالفرض، لیکن توحید کی کئی اقسام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا کیسے بتایا گیا؟ دعا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، یہ بتا کر جو ہے نا وہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کسی کے پاس اگر کچھ ہے تو یہ نہیں جا کے اس سے مانگنا شروع کر دو، مجھ سے مانگو میرے بندو، میں تمہیں دوں گا۔ صحیح؟ تو اس چیز کو بتایا۔ اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، اور یہ بھی اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرقوں کا ذکر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بھی مان لیا، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں۔ کیوں؟ سٹارٹنگ سے توحید کی بات چل رہی ہے، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً مثال کے طور پر ایک بندے کے ذریعے بتا دیا توحید کیا ہے۔ مجھے بڑا رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بڑی قربانی والی بات اور بڑی اعلیٰ قسم کی قربانی کا ذکر اور توحید کی خاص طور سے مثال دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں زیادہ تر۔ حالانکہ اور بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ان کا بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے جب توحید کی بات آتی ہے یا کسی قربانی دینے والے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی بات کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو ان سے کتنی محبت ہوگی، تبھی تو ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ ان کو سچا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے توحید کو مانا۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس سچ پر ایمان لائے، اسی کے مطابق عمل کیا، اپنی زندگی گزاری، دوسروں کو دعوت دی، اسی لیے ان کو صدیق النبیہ کہا جاتا ہے۔ صدیق تھے۔ صدیق صدق یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سچ بولنے والا، جس کے قول عمل میں مطابقت اور سچائی ہو۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ جو ہے وہ صدیق کا مرتبہ ہے، اور ان کے اندر ایٹ اے ٹائم دونوں طرح کی خوبیاں تھیں۔ اسی لیے کہا گیا
کہ یہ نبی بھی تھے اور سچے بھی تھے. سب سے پہلے اپنی قوم میں سے مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور خود پہچان کی. ہم تو ایسے ہیں نا کہ آج اگر ہمارے ماں باپ کہہ دینا کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ والا فنکشن ارینج کریں گے، تو ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں. ایک ابراہیم بھی تھے، خلیل اللہ بننے کا سفر ایسے شروع نہیں ہوا تھا ان کا. پوری قوم کی مخالفت کی تھی اور اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا تھا بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اللہ ایک ہے، میں نہیں مانتا کسی اور کو، تم لوگ چاہو تو مانو. پوری قوم سے ٹکر لی تھی سمیت اپنے گھر والوں کے. اور ہم چھوٹی سی بات کرنے میں بھی کہتے ہیں بس وہ کیا ہے نا، ماں باپ کی پھر آگے بندہ نہیں چلتا، نہیں بات کرنی چاہیے. آپ کو تو پتہ ہے دین کتنا زیادہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ یہ کرو فلاں کرو. ہاں دین بس والدین کے بارے میں تو سکھاتا ہے، اللہ کے بارے میں تو کوئی حقوق نہیں ہے. تو اسی لیے ان کو صدیق کا خطاب ملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی. ہمارے بچے تو ہم ان کو سکھاتے ہی اور باتیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے تب بھی ان کے پاس تھوڑی ایکسٹرا سمجھ تھی. انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، یا اباتی، یعنی عربی میں جو رسپیکٹ کا آلہ ہے اور اپنائیت کا، جس کے اندر محبت، تعظیم، عاجزیت، ٹائم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، بابا جان. لما تعبدو، بہت پیار سے کہا، ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں ایسا سوالیہ انداز میں ان کی تردید کی، سوال کیا، کہا ابا جان بتائیں ذرا یہ آپ ان کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتاتے ہیں. یہ تو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے رہے. یعنی میں بھی اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، آج تک انہوں نے کوئی ہمیں اس طرح کا فائدہ نہیں دیا کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ معبود ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے والدین سے تو ہمارا انداز تھوڑا نہیں بلکہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتا ہمارا دین یہ کہتا ہے، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے، خدا نخواستہ. جب ڈائریکٹ آپ ان کو جہنم کا مقام سنا دیں گے تو پھر وہ اور کون سی بات کریں گے. صحیح. یاد کریں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا تھا نا کہ جو مر چکے ہیں اس سے پہلے، چلو ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بتاؤ ہمارے جو باپ دادا ہمارے دین پہ مر گئے ان کا کیا حال؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جہنم میں معاذ اللہ، یہ کہا تھا ان کا معاملہ اللہ پہ. صحیح. تو یہ کسی کو جج نہ کریں، نہ ہی کسی کو کسی کی جگہ بتائیں کہ تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. یہاں بھی انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، سوال کیا. فرسٹ آف آل ابا جان کوئی ان کے اندر سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی یہی پوچھ سکتے ہیں کہ ابا جان یا امی جان آپ وہاں جا کے کیوں دعا کرتی ہیں، حالانکہ وہاں سے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، تو پھر آپ کیوں کرتی ہیں؟ اور میں نے بھی آج تک وہاں سے کچھ نہیں مانگا، مجھے تو اس سے مانگے بھی نہیں سارا کچھ مل جاتا ہے، پھر آپ وہاں کیوں جاتی ہیں؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اب یہاں اس چیز کی بات ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فضیلت عطا کر دے، چاہے والدین کو کرے اس معاملے میں، چاہے اولاد کو کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کو جو ہے نا وہ فضیلت دیتا ہے. میرے مہربان باپ، ابت میں مہربانی کا بھی لفظ آتا ہے، اے میرے بڑے مہربان باپ، یعنی آپ نے آج تک میرا بہت خیال رکھا ہے، آپ نے میری بہت زیادہ کیئر کی ہے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہوا، وہ آپ کے پاس نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، جملہ ایک ہی ہے، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، یا پھر میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن جملے میں فرق ہے. کتنی اچھے انداز میں بات کی. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ رب نہیں کوئی اور رب ہے اور مجھے اس کی معرفت ہوئی ہے، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا.
یعنی جس سے آپ کو آخرت میں نجات ملے گی، ابدی نجات ملے گی، فائدہ ملے گا، رہنمائی ملے گی. کہا کہ آپ میری مانیں تو اسی رستے کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ اس رستے کی طرف آئیں گے تو صراطاً سویّا، یہ سیدھا رستہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہیں کی، تو ٹوک الفاظ میں بات کی. ابا جان مجھے ایک بات کا پتہ چلا جو آپ کو نہیں پتا، اب آپ ایسا کریں کہ میری بات مان لیں تو پھر آپ اسی سیدھے رستے پر چل پڑیں گے. اور اس کے اندر بھی بڑا محبت کا انداز تھا. صحیح، جو چیز آپ کو پتہ چلی ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں کہ اچھا مجھے یہ والا طریقہ پتہ چلا ہے جو آپ کو نہیں پتا تھا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو علم ہی نہیں ہے، کہا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. یعنی آپ کے پاس بھی علم ہے لیکن میرے پاس علم کی اور قسم آئی ہے. صحیح، چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے کہ ابا جان آپ کو نہیں علم، مجھے علم ہے. کہا آپ کے پاس کوئی اور علم ہے، ٹھیک ہے مجھے کوئی اور علم ملا. اب آپ ایسا کریں اسی علم کو فالو کریں تو آپ سیدھے رستے پر آ جائیں گے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ویسے اگر اقوام کے بارے میں دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگوں کے اندر توحید کی خرابی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کی. اعمال میں خرابی تھی ہی تھی، لیکن اعمال کے بارے میں ایسے بہت کام آتا ہے کہ ایک قوم نماز نہیں پڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غارت کر دیا معاذ اللہ. اس سے یہ نہ فتویٰ لے لے کہ اب نماز نہ پڑھنا جائز ہو گیا، نہیں. یعنی یہ جو توحید کا بگاڑ ہے یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے، کیونکہ آپ کی مین بات ہی نہیں صحیح. صحیح کام آپ کو کسی کے لیے کرنا تھا، آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. چاہے آپ نے کیا وہی ہے لیکن آپ نے کسی اور کے لیے کر دیا، تو پھر یہاں پر انسان بگڑ جاتا ہے. تو زیادہ تر تباہی جو ہوتی ہے اقوام کے اندر وہ توحید کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. آج بھی مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ توحید کی کمزوری میں ہے سراسر. اگر ان کی توحید مضبوط ہو جائے تو باقی سارا کچھ خود بخود سیٹ ہو جائے گا. میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں. صحیح، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے. کوئی الٹا سیدھا جملہ نہیں بولا کہ یہ جو ہے نا جو ایسا کام کرے گا معاذ اللہ وہ بھی شیطان ہے، شیطان کا ساتھی ہے. کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، اس سے باز آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان للرحمن عصیا، اللہ تعالیٰ کا رحمان کا سب سے بڑا نافرمان ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یعنی جو کوئی اس کے پیچھے لگے گا وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا. یعنی آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے. یعنی آپ اس کے پیچھے چل کے کبھی بھی رحمان کو راضی نہیں کر سکتے. آپ جب جب اس کے پیچھے جائیں گے آپ اللہ کو ناراض کر دیں گے. اور یہی بات ہے، کوئی بھی کام جو شیطان کی پسند کا ہو یا شیطان کے والا ہو اس کو کرنے سے آپ مزید شیطان کے قریب ہوں گے. اللہ کا قرب آپ کو اس سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا قرب لینا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو. اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو پھر شیطان کے ساتھ ہی کہلواؤ گے. صحیح. تو پھر کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے فرسٹ آف آل اپنے ابا جان کو بڑے اچھے طریقے سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں. پہلے ان کا مقصد جانا، یعنی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی جب کسی سے بات کرنی چاہیے ہمیں اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی تم نماز نہیں پڑھتی تو کیا بڑی ہو رہی ہو، کیا مل رہا ہے تمہیں فالتو بیٹھ کے اس ٹائم میں جس ٹائم میں تم نے نماز کو قضا کیا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اس کو رائے دیں کہ دیکھو تمہارے پاس اس چیز کا اگر تو علم ہے تو کرو عمل، اگر نہیں تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کا وبال کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ یہ ایسا کام ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کرتا ہے، اور شیطان اللہ کا فرما بردار قطعاً نہیں، وہ تو سب سے بڑا نافرمان ہے، اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہی کرے گا. صحیح. اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام نے مزید جو ہے نا اپنے والد محترم سے بات کی اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. یعنی ان کے ساتھ ایک خیر خواہی والا اظہار کیا. وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے.